السلام علیکم ویورز، آج کے کالم کا عنوان ہے الیکٹرانک ووٹنگ سے لے کر الیکٹرک شاکس تک۔ بار بار ایک ہی عمل دہرانے کے بعد ہر بار مختلف نتیجے کی امید رکھنا پاگل پن کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مجھے پاکستان کا ایک بھی ایسا الیکشن یاد نہیں جس کے بعد دھاندلی کا ماتم نہ ہوا ہو، اور ظاہر ہے یہ ماتم ہارنے والوں کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ دوسری طرف یہی حال عدالتی فیصلوں کا بھی ہے۔ فیصلہ حق میں آ گیا تو بھنگڑے ڈالنے اور ڈھول بجانے لگتے ہیں، خلاف آ جائے تو الزام لگانے لگتے ہیں کہ ہماری سیاست صرف بددیانت، نااہل اور کم ظرف ہی نہیں، بے حس اور بے شرم بھی ہے۔ یہ کمیونٹی کیا کچھ نہیں بھگت چکی، کتنی ذلیل نہیں ہو چکی، لیکن مجال ہے جو انہوں نے کبھی کوئی سبق سیکھا ہو۔ گریس نام کی کوئی شے ان کے قریب سے بھی نہیں گزری۔ امریکہ میں تو کوئی ٹرمپ صدیوں نہ صحیح کئی عشروں بعد آتا ہے، جبکہ یہاں تو ٹاپ ٹو ٹو یعنی اوپر سے نیچے تک ٹرمپ ہی ٹرمپ پائے جاتے ہیں۔ ہماری بنیادی بدقسمتی یہی ہے کہ دو اہم ترین شعبوں میں آتے ہی نکمے اور نااہل ترین لوگ ہیں۔ اول سیاست اور دوم، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ میں کس فتنے کی بات کر رہا ہوں کہ مستثنیات بہرحال اپنی جگہ قائم رہتی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان پیدل جا کر بہت دور سے کوڑی لائے ہیں کہ اگلے انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ ہوگی تاکہ جو ہارے وہ بھی مانے تو واقعی شوق دا کوئی مل نہیں۔ آزما کے دیکھ لیں، کیونکہ نتیجہ ڈھاک کے 3 پات ہی رہے گا۔ ابو جہل اس وقت کہلایا جب اس نے ڈھٹائی سے، بے غیرتی سے یہ کہا کہ دعوت اسلام ہے تو برحق، لیکن میں مانوں گا نہیں۔ بھارت کو ہی دیکھ لیں، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، لیکن ڈھٹائی کہ وکٹری سٹینڈ پر درمیان میں کھڑی ہوتی ہے کہ مرغے کی ایک ٹانگ والا محاورہ بھی یوں ہی ایجاد نہیں ہوا، اور آٹا گوندتی ہلتی کیوں ہے کا ایک اپنا بیک گراؤنڈ ہے۔ اور تو اور جمہوری سپر پاور کے سابق صدر کو ہی دیکھ لیں، جو تاریخی ڈھٹائی کے ساتھ میں نہ مانوں کا ورد جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ یہ تو پاکستانی سیاست اور پاکستان کے سیاستدان ہیں۔ یہ الیکٹرانک ووٹنگ نہیں، بجلی کے جھٹکوں یعنی الیکٹرک شاکس کا کیس ہے کہ چند امراض کا علاج صرف بجلی کے جھٹکوں سے ہی ممکن ہے۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سے مہذب لوگوں کو میری یہ رائے ہضم نہیں ہوگی اور بہت ہی ناگوار گزرے گی، لیکن تھوڑا صبر کر لیں، آئندہ انتخابات کے نتائج پہ نتارا ہو جائے گا کہ یہ کتنے ڈھیٹ، بے حیا اور بے شرم ہیں جو الیکٹرک ووٹنگ کے بعد بھی اس طرح کی غلیظ حرکتیں جاری رکھیں گے۔ ہم پاکستانی بھی عجیب لوگ ہیں جو مدتوں سے دیمک زدہ لکڑی سے فرنیچر بنانے کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو زنگ زدہ کچے لوہے سے ڈھالیں اور تلواریں بنا رہے ہیں۔ ہم وہ بد نصیب ہیں جو پانی پر مصوری کر رہے ہیں، اور ہم وہ گئے گزرے لوگ ہیں جو کیچڑ سے ناقابل تسخیر قلعے تعمیر کر رہے ہیں۔ یہ یقیناً میری ہی بد نصیبی اور بے وقوفی ہوگی کہ میں نے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں حکمرانوں کو فائر فائٹنگ کے علاوہ کبھی کچھ اور کرتے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے، سارا فوکس فوری قسم کے مسئلے مسائل کی طرف ہوتا ہے، جس کا زیادہ تر تعلق بھوک، ننگ، روکڑے، قرضے کے ساتھ ہوتا ہے۔ سو شاخیں چھانگنے پر ہی لگے رہتے ہیں، مسائل کی جڑوں پر نہ کبھی کسی نے توجہ دی، نہ آج دے رہے ہیں اور نہ آئندہ دیں گے۔ سو جب تک سارا فوکس، ساری توجہ شاخوں پر رہے گی، بدی کا یہ درخت پھلتا پھولتا رہے گا۔ یہ درخت عوام کا خون پیتا رہے گا۔ اس پر انسانی کھوپڑیوں کے ڈراؤنے بدبودار
پھل لگتے رہیں گے. شاخوں کو جتنا کاٹو گے وہ اتنی ہی گھنی ہوتی جائیں گی. گروتھ ریٹ اگر کبھی ہوا بھی تو بڑھتی ہوئی بھوکی آبادی کا گروتھ ریٹ اس سے زندہ نگلتا رہے گا. پرائمری ایجوکیشن کے گھٹیا پن کی وجہ سے خام مال بد سے بدتر بلکہ بدترین ہوتا چلا جائے گا اور تمام تر نام نہاد اصلاحات دھری کی دھری رہ جائیں گی. قارئین، جنہیں کتے کے بھونکنے اور راگ بھیرویں کا فرق معلوم نہیں، وہ اگلی نسلوں کا مستقبل ترتیب دے رہے ہیں. سیلاب کو وائپر سے ہینڈل کرنے والے ملاح بنے ہوئے ہیں. آتش فشاں کی آگ کو آنسوؤں سے بجھانے کی حکمت عملی تیار ہو رہی ہے. زلزلوں کو بددعاؤں سے باندھ کر روکنے کی پاکیزہ کوششیں جاری ہیں. تو مجھے ساغر صدیقی کا وہ شعر یاد آتا ہے، میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. انہی کالموں میں پہلے بھی کئی بار اشاروں کنایوں میں عرض کر چکا ہوں کہ سرکاری اسکولوں کا سوا ستیہ ناس تو کب کا ہو چکا. اب مہنگے پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں بھی عجیب و غریب قسم کے نشوں کی آگ بھڑک رہی ہے. اور نشے بھی ایسے ہیں جیسے ہم جیسے لوگوں نے جن کے کبھی نام بھی نہ سنے ہوں. سو روک سکو تو ابھی روک لو، ورنہ رہا سہا بھی تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گا. عثمان بزدار کا تازہ ترین بیان ہے کہ وزیر اعلیٰ بن کے دکھاؤں گا، باقی سب تو بعد میں دیکھا جائے گا. فی الحال تو وزیر اعلیٰ نجی اسکولوں کے باہر منشیات فروشوں کو وزیر اعلیٰ بن کے دکھائے کہ لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں ان کی لپیٹ میں آ رہی ہیں. رہے نام اللہ کا. تھینک یو ویری مچ.